ہوا دنیا میں قبول نہیں ہوتی اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ تو بندہ جب آخرت میں بدلہ لے گا تو اسے اتنا بدلہ دیا جائے گا کہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ جو روزہ رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اوراد و وظائف کرتے ہیں تو ان کے چہرے کی رنگت ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے بھائی۔ اب دیکھیں ایمان کی پختگی کتنی ہے کہ ادھر سحری کھائی اور سحری کھانے کے بعد جیسے ہی ہم نے روزے کی نیت کی تو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو ہمیں کچھ کھلا سکتی ہے۔ اب جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھیں، پانی تھا، شربت تھا، چائے، دودھ، پھل فروٹ، جو بھی چیزیں، جو بھی غذا ہمارے لیے حلال تھی، جیسے ہی ہم نے روزے کی نیت کی سب حرام ہو گئی۔ اب ہم کچھ نہیں کھا سکتے۔ اگر ہم اس میں سے کوئی چیز کھاتے ہیں جان بوجھ کر تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ہمیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اس کی بہت بھرپائی کرنا پڑے گی۔ 60 روزے رکھنا پڑیں گے مسلسل، وہ بھی رمضان شریف کے بعد۔ ایک روزہ بھی آپ نے چھوڑ دیا تو پھر سے 60 رکھنا پڑیں گے۔ یعنی اگر آپ نے روزہ رکھا ادھر رمضان شریف میں اور آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو پھر اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ 60 روزے آپ کو رکھنا پڑیں گے، اور ایک روزہ بھی 59 روزے آپ نے رکھے اور ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر سے 60 رکھنا پڑیں گے، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے۔ دھوکے سے اگر کوئی چیز آپ نے کھا لی، پانی پی لیا دھوکے سے، جان بوجھ کے نہیں، تب تو کوئی بات نہیں ہے، تب تو آپ کی معافی ہے کہ آپ جان بوجھ کے نہیں کھائے ہیں، آپ نے دھوکے سے آپ کے منہ میں کچھ چلا گیا یا آپ نے پانی پی لیا دھوکے سے ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اسلام میں بہت آسانی ہے اور دین کتنا پختہ ہے، اس میں کتنی پختگی ہے، اور اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کا بندہ، اس کے سامنے ساری غذائیں موجود ہیں لیکن اللہ کا خوف اتنا ہے، اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ منہ میں ایک لقمہ بھی نہیں ڈال رہا ہے، منہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈال رہا۔ یہ اللہ کا خوف ہے، تو اللہ اپنے بندے سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جب افطار کے وقت بندہ بیٹھتا ہے، سامنے غذائیں موجود ہوتی ہیں، پھل فروٹ رکھے ہوتے ہیں، کھجوریں رکھی ہوتی ہیں، پانی رکھا ہوتا ہے، شربت رکھا ہوتا ہے، تو جب بندے کے سامنے رکھا ہوتا ہے اور بندہ دیکھتا ہے اسے افطار کے 2-3 منٹ پہلے، جب بندہ اس کو دیکھتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، اور میری محبت میں میرے لیے میرا بندہ دیکھو دیکھ تو رہا ہے لیکن منہ میں نہیں لے جائے گا، دیکھ تو رہا ہے لیکن ٹائم سے پہلے یہ اپنے منہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈالے گا۔ تو یہ اللہ سے خوف، یہ اللہ سے ڈر بندے کا، یہ اللہ کے قریب کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ تو اس ٹائم بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس ٹائم وہ جو 2-3 منٹ ہوتے ہیں افطار کے ٹائم کے، اس ٹائم اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو بھی نیک دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس کی دعا کو پورا فرمائے گا۔ تو رمضان شریف کے جب روزے رکھیں یا ویسے ہی روزے رکھیں تو افطار کے ٹائم 2-3 منٹ پہلے موبائل چلا لیا، بہت مت چلانا موبائل، بہت کام ہو گئے آپ نے کر لیے، مت کرنا کوئی کام۔ 2-3 منٹ پہلے آپ جب افطاری کا سامان لے کے بیٹھیں تو افطاری کا سامان کھول دیں، ڈھکانا رکھیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے، دیکھو میرا بندہ، اس کے سامنے سارے سامان موجود ہیں، ساری چیزیں مہیا ہے، لیکن پھر بھی یہ وقت ہونے سے پہلے نہیں کھا سکتا، یہ اس بندے کے دل میں میرا خوف ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو اس ٹائم تمام سامان رکھیں سامنے اور اس کو دیکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں۔ جو بھی دعا آپ کی قبول نہ ہوتی ہو، جو بھی دعا آپ مانگ چکے ہو آپ کی دعا پوری نہ ہوتی ہو، تو اس ٹائم ذرا مانگ کے دیکھ لینا، اور جب روزہ افطار کرتے ہو تو اس ٹائم وہ دعا مانگنا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول فرما دے گا۔ بندے کی دعا قبول ہوتی ہی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ بندے کی جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ تو بندہ جب آخرت میں بدلہ لے گا تو اسے اتنا بدلہ دیا جائے گا کہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اتنا اجر، اتنا ثواب اس کا دیا جائے گا، اتنا بدلہ اس کا دیا جائے گا کہ دنیا میں جس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دنیا میں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے میرے بھائیوں، آ جاؤ، یہی تو ایک مہینہ ایسا ہے برکت والا کہ جس میں ایک ثواب کماؤ، ایک نیکی کرو اور 70 گنا آپ کو ثواب دیا جائے گا، 70 گنا ثواب ملے گا۔ نوجوانوں، کہاں کس دنیا میں تم کھوئے ہو، کس غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہو؟ آؤ تو ذرا صحیح میرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے آپ کو یہ مہینہ دیا ہے کہ میرے بندو آ جاؤ، اس میں تو توبہ کر لو۔ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، سب کو نصیب نہیں ہوتا، یہ نہ جانے کتنے لوگ گزر چکے ہیں۔ ہمیں ابھی اللہ نے وقت دیا ہے، ٹائم ہمیں ہے، ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے
کہ آؤ عبادت کر لو، ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس، یہ مہینہ تمہیں ملا، شکر ادا کرو اللہ پاک کا کہ یہ مہینہ تمہیں مل گیا، اور اس مہینے میں جتنی اللہ کی عبادت کر لو، جتنے نیک عمل کر لو آپ، تو اتنا ہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔